अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशन न्यूज़ से मैं हूं शाहजहां बलूच। नजर डालते हैं एक अहम खबर पर। कराची कश्मीर रोड पे वाक़ सिटी क्लब में न्याज़मंदान कराची की जानिब से बरोज़ इतवार को एक पुरवकार और खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया गया। मज़ीद पेश है ज़ुएब खान की ये रिपोर्ट। न्याज़मंदान कराची की जानिब से 11 जून 2017 बरोज़ इतवार को कश्मीर रोड पर वाक़ सिटी क्लब में एक बहुत पुरवकार और ख़ूबसूरत नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें जुमला शोराए कराम ने सरवर कौनैन आकाए दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में अपने कलाम पेश करके दिली अक़ीदत और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। न्याज़मंदान कराची एक ऐसी अदबी और सकाफ़ती तंजीम है जो उर्दू अदब के फ़रोग़ और नज़रअंदाज अहले कलम के हुकूक़ के लिए अपनी नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है और आए रोज़ अदबी महफ़िलों का इनेकाद करती है ताकि अदीबों और दानिश्वरों के अलावा आवाम भी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस्तिफ़ादा कर सकें। न्याज़मंदान कराची की जानिब से मुनक़्क़िदा नातिया मुशायरा निहायत कामयाबी के साथ अंजाम पजीर हुआ, जिसमें मुमताज़ व मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियात और शोराए किराम के अलावा अदब परवर सामईन ने भी भरपूर शिरकत की। मुशायरे के इख्तिताम के बाद न्याज़मंदान कराची ने तमाम शुरकाए महफ़िल के लिए इफ्तार और इशाइये का एहतमाम किया हुआ था। शुरकाए महफ़िल का कहना था कि माह सयाम के मौके पर ऐसी तकारीब का एहतमाम नहायत खुश आइंद है। अच्छा नाज़रीन, हम जानते हैं अफरोज़ रिज़वी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी मुल्क की बहुत बड़ी शायरा हैं और अदीबा हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि न्याज़मंदान कराची के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में और कारकर्दगी के बारे में और मुस्तक़बिल के बारे में। जी तो फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ुहैब। न्याज़मंदान कराची दरअसल एक ऐसी तंजीम है कराची की जो अदीब और शायर जिनको लोग फरामोश कर चुके हैं उनको रिवाइव करने के लिए ये इस तंजीम ने जन्म लिया दरअसल, और इसी के सिलसिले में ये अपने प्रोग्राम्स अरेंज करती रहती है और ढूंढ कर रौनक हयात साहब इसके कन्वीनर हैं और मोहसिन मलियाबादी साहब इसके रूह रवा हैं, और हम सभी इसके लिए तगदौ करते रहते हैं और इस तरह के प्रोग्राम हम मुरतब करते हैं कि जो भी नज़रअंदाज शायर और अदीब हैं उनको हम सामने लाएं और उनके लिए हम प्रोग्राम्स अरेंज करें। जी नाज़रीन इकराम, तो हमारे साथ मौजूद हैं रौनक हयात और बहुत मुमताज़ शायर हैं इस मुल्क के और बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत सारी अदबी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और न्याज़मंदान कराची के रूह रवा भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि दो जुमलों में जो अफरोज़ रिज़वी साहिबा से हमने व्यूज़ लिए, थोड़ा सा आप बताइएगा न्याज़मंदान कराची के हवाले से। न्याज़मंदान कराची का क़याम 35 साल पहले अमल में आया था। उसके बाद हमने 10 साल तक नज़रअंदाज कलमकारों के लिए जो मशाहिरीन अदब की सियासत का शिकार होकर गोशा नशीन और गोशागीर हो गए थे, हमने उनको अदब के मंजरनामे पर लाने की भरपूर कोशिशें की और 10 साल तक हमने मिसेस अस्मा अहमद के ताबुन से उनके इदारे में PSCC में बहुत सारी अदबी प्रोग्राम न्याज़मंदान कराची के ज़ेर एहतमाम और उनके ताबुन से कलमकारों के साथ, शायरों के साथ, अदीबों के साथ हमने प्रोग्राम किए। हमने रईस अमरूही का जश्न भी मनाया, राग़िब मुरादाबादी का जश्न मनाया, अस्मा अहमद, आफाक सिद्दीकी का जश्न मनाया। उसके अलावा मंजूर हुसैन शोर और हकीम अंजुम फ़ौक़ी और रईस अलवी साहब हैं, मोहसिन आज़म मलियाबादी, निगात फ़ारूक़ी, साक़िब अंजान, शकीला रफ़ीक़ और इसके अलावा मुतअद्दिद और बेशुमार लोगों के साथ हमने उनकी तक़रीबात मुनक़्क़िद की और उनकी तक़रीबात पेशेदाई मुनक़्क़िद की, उसका एहतमाम किया। इसके बाद ये है कि ये तंज़ीम कुछ अरसे के लिए हमने अपनी तक़रीबात मुअत्तल की। हमने उससे एक अदबी अखबार 15 रोज़ा मंजरनामा भी निकाला था जो अदीबों की ख़बरों पर मुश्तमल होता था। तो लेकिन यह है कि ये सब चीज़ें वक्त गुज़रने के साथ साथ
میں اپنے تخلیقی کاموں میں بھی مصروف رہا، زیادہ مصروف ہو گیا. سرکاری نوکری تھی، وہ نوکری بھی کل وقت مانگتی تھی، تو اس کو سرگرمیوں کو معطل کرنا پڑا، لیکن تخلیقی عمل ہمارا کوئی متاثر نہیں ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب، ڈاکٹر خاور جمیل صاحب، افسر عمران صاحب اور محسن اعظم ملیح آبادی، پروفیسر ریاض صدیقی مرحوم، حضرت بہار شاہجہاں پوری اور نگار فاروقی اور بہت ساری جید ہستیاں ہمارے ساتھ یہ کہ شریک کار رہیں. ہم نے بے شمار لوگوں کے پروگرام کیے. آج کی یہ نعتیہ محفل ہے، اس سے پہلے ہم نے 2 سال پہلے ایک نعتیہ محفل اسی پلیٹ فارم کے زیر اہتمام عابد ٹاؤن میں کی تھی، اور وہ اس محفل کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف منظومات پر، نعتیہ منظومات پر مشتمل تھی. تمام شعراء کرام نے اپنی نعتیہ نظمیں پیش کیں اور اس کی تمام قومی اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں تمام خبریں آئی ہیں. اس کے علاوہ نیاز مندان کراچی قلم کاروں کے سلسلے میں جو حکومت پاکستان اور سندھ حکومت کی طرف سے ادارے ان کی بہبود کے لیے معرض وجود میں آئے ہیں، اور جو غفلت پرستی میں مبتلا ہیں، جو غفلت شعار ہو گئے ہیں، انہوں نے شاعروں کے، ادیبوں کے لیے، قلم کاروں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ہے. کسی شاعر کو، کسی قلم کار کو حکومتی وظیفہ نہیں ملتا. سندھ گورنمنٹ کا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہر سال کروڑوں روپے جو ہے وہ ایسے فقیروں کو دے دیتا ہے جو صرف ان کے نام کے فقیر ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں قلم کاروں کے لیے وہ کوئی پیسہ نہیں رکھتے. یعنی 30 جون کو جو اے جی سندھ میں جو سب سے بڑی پیمنٹ ہوتی ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے کلچر ڈپارٹمنٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے. وہ سارے پیسے، وہ رقم نہ تخلیق کاروں کو ملتی ہے، نہ فنکاروں کو ملتی ہے، نہ گلوکاروں کو ملتی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ موسیقاروں کو ملتی ہے، اور کسی قسم کے بھی تخلیق کاروں کو وہ کوئی چیز نہیں ملتی. ہم نے یہ ہم نے حکومت سندھ پر بھی یہ گزارش کی کہ بھائی یہ جو کروڑوں روپے کا فنڈس آپ ضائع کر رہے ہیں، غیر تخلیقی لوگوں کو دے رہے ہیں، جبکہ تخلیقی ادب جو ہے پاکستان بننے کے بعد اس وقت جو دنیا کے ادب میں پاکستانی ادب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. روزانہ شاعروں کی، ادیبوں کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں. تنقید نگار نہ ہونے کے باوجود یہ ہے کہ تنقیدی مضامین جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور ان پر کتب بھی شائع ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں نعتیہ ادب جو ہے یہ اس کو ابھی تک ادب عالیہ میں شمار نہیں کیا گیا، اور نعت ایک ایسی صنف ہے جو بہت کم عرصے میں اپنے آپ کو صنف سخن جو ہے وہ اس کا درجہ حاصل کر چکی ہے. لیکن ادبی تنظیموں نے، حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ادب عالیہ میں اس کا شمار نہیں کیا ہے. ہم نے یہ آج کے مشاہدے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ادبی جو نعتیہ ادب کی تخلیقات ہیں ان کو ادب عالیہ میں شمار کیا جائے، تمام اخبارات اور رسائل میں شائع کیا جائے. 2 سال پہلے اس شہر سے نکلنے والے موقع روزنامے نے جو 12 ربیع الاول کو نعتیں شائع کی، وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ چاروں نعتیں جو ہیں وہ مرحوم شعراء پر مشتمل تھیں. زندہ شاعر کا نہیں، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے بالکل شعر و ادب کو دفن کر دیا ہے، اور اب زندہ کوئی شاعر، ادیب، دانشور کوئی موجود نہیں ہے. تو اس ملک میں، یہ ملک جو بنا تھا، یہ اس میں شاعروں کو، ادیبوں کو جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا کانسٹیٹیوشنز کی روح سے، جو ان کا مقام ہے، آئینی حقوق ہیں، وہ کم سے کم کسی سطح پر نظر نہیں آتے پاکستان میں. نہ اس سلسلے میں اخبارات اور پرنٹ اخبارات کا جو پرنٹ میں اخبارات میں تو ادبی تقریبات جو ہیں وہ ہمیں شائع ہوتی ہیں، اخبار اپنے ادبی صفحات پہ نکالتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے اس سلسلے میں بالکل ایک بے حسی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور روزانہ اخبارات 2 صفحے کھلاڑیوں پر نکالتے ہیں، جو بالکل ایک غیر تخلیقی عمل بھی ہے، اور جو ایک بالکل ایک یعنی یوز لیس چیز ہے، سوائے اس کے
کہ ایک ایکسرسائز کے علاوہ ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ 2 صفحے تمام اخبارات، تمام روزانہ کی جو قومی خبریں ہیں اس میں باقاعدہ سے کھیلوں کو اور کرکٹ کو خاص طور پہ نمایاں مقام دیا جاتا ہے. آج تک ادبی خبریں جو ہیں وہ قومی خبرنامے کیا علاقائی خبرنامے کا بھی حصہ نہیں بن سکیں الیکٹرانک میڈیا میں. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آرٹ اور فن سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو اتنا پس پش ڈال دیا گیا ہے کہ اب شاعر جو ہیں وہ ایک لافنگ اسپاٹ بن کے شاعر رہ گیا ہے یہاں پر. اب پہلے ایک زمانے میں شاعر اس معاشرے کا، سماج کا ہیرو ہوتا تھا، اور آج یہ ہے کہ شاعر کو لافنگ اسپاٹ بنا دیا گیا ہے. جو مزاحیہ اداکار ہیں وہ شاعروں کا رول پلے کرتے ہیں. تو آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ کا جو ادب ہے اس میں سب سے بڑا پورشن شاعری کا ہے، اور کیسی کیسی شاعری کی. شاعروں نے دنیا کی ہر تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. آپ شاعروں کو یہ مقام دے رہے ہیں، ان کو ایک لافنگ اسپاٹ بنا دیں. خدا کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے ذہن کی تربیت کریں اور ادب پڑھیں، ادب لکھیں، تہذیب سے آشنائی پیدا کریں. یہ تمدن سے جو تمدن ہمارا ہے اس پر غور کریں، اس کو فکر کریں اور محبتوں کی شمع روشن کریں. آج کی یہ محفل ایک کامیاب ترین محفل ہے جو اس پورے ماہ سیام میں اس طرح کی مافیہ محفل منعقد نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کی محفلوں سے آگے جو پروگرام کرنے والے لوگ ہیں ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اس طرح کی محفل کا انعقاد ہونا چاہیے کہ جس میں شعراء بھی ہوں اور سامعین بھی ہوں اور سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. لہذا سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلیں. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں کچھ اور عرض کرنا نہیں چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. رونق حیات صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور آج کی تقریب کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. جانیں آپ نے زیب خان کی یہ رپورٹ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nationnews.network.tv.